اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ میں پوچھنا چاہوں گی آپ میں سے کتنے لوگ بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں؟ لیکن اس وقت میں خود اپنا ہاتھ اوپر نہیں کروں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ میری منسٹری پہلے سے زیادہ بڑھ چکی ہے اور یہ بڑھتی ہی جا رہی ہے، لیکن میں پہلے کی نسبت کم کام کرتی ہوں، کیونکہ میں بے جا مشقت نہیں کرتی بلکہ عقل مندی سے کام کرتی ہوں۔ آمین۔ ہم سب مریم اور مارتھا کی کہانی سے واقف ہیں۔ مارتھا کام کر رہی تھی اور مریم، مجھے یقین ہے کہ وہ بھی کام کر رہی تھی جب تک کہ یسوع وہاں نہیں آیا، اور وہ فوراً اس کے پاس بیٹھ گئی کیونکہ اس کے پاس موقع تھا جسے وہ کھونا نہیں چاہتی تھی۔ میں حیران ہوتی ہوں آپ میں سے کتنے لوگ میری طرح ہیں جیسے میں ہوا کرتی تھی۔ آپ کو کام کی اس قدر عادت ہے کہ آپ زندگی کی اہم چیزیں کھوتے جا رہے ہیں۔ آپ میں سے کتنے لوگ اس قدر مصروف رہے کہ آپ کے بچے تقریباً جوان ہو چکے ہیں اور آپ انہیں زیادہ نہیں جانتے ہیں؟ جب آپ بوڑھے ہوں گے اور آپ کا تعلق اپنے بچوں کے ساتھ نہیں بن سکا ہوگا تو آپ خوش نہیں رہ سکیں گے، کیونکہ آپ ان کے والدین ہیں۔ تو اس تعلق کا آغاز ایک دم سے نہیں ہو جاتا۔ آپ کو یہ تعلقات بنانے میں اور تعلقات کے لیے ایک چیز درکار ہے، اور وہ ہے وقت۔ تعلقات بنانے کا انحصار اس پر نہیں کہ آپ نے بچوں کے لیے کیا کچھ کیا یا ان کے لیے کیا خریدا۔ تعلقات بنانے کا انحصار ان کے ساتھ وقت گزارنے سے ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنے سے۔ کیا آپ نے ایسے شخص سے شادی کی جسے آپ بالکل بھی نہیں جانتے؟ پتہ نہیں یہ بات کہاں تک جا پہنچے۔ کیا آپ روزانہ ایسی جگہ ڈھونڈتے ہیں جہاں آپ ہنس سکیں؟ آپ کو ایسا ہی کرنا چاہیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ہنسی دباؤ کو کم کرتی ہے۔ شاید ہی کسی بھی دوا سے بہتر ہے جو آپ دباؤ کم کرنے کے لیے کھاتے ہیں۔ کیا آپ اس لیے تنہا ہیں کہ آپ نے بہترین تعلقات بنانے کے لیے کبھی وقت ہی نہیں نکالا؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ کاش میں خدا کے زیادہ قریب ہوتا، لیکن آپ نے کبھی اس کا کلام پڑھنے کے لیے وقت ہی نہیں نکالا؟ کیا آپ زیادہ تر وقت بیزاری اور تھکاوٹ محسوس کرتے ہیں؟ لیکن سچ یہ ہے کہ آپ نے آرام کے لیے نہ تو کبھی وقت نکالا، نہ کبھی ورزش کی، نہ آرام، نہ ہنسی، نہ کھیل۔ یاد رکھیں، یہ کام آپ کو خدا نہیں کر کے دے گا، وہ صرف آپ کو حکمت دے گا اور آپ کو فضل دے گا اور آپ کی مدد کرے گا تاکہ آپ یہ ضروری تبدیلیاں اپنی زندگی میں لا سکیں۔ کل رات میں نے بتایا تھا کہ کام کی زیادتی سے ایک مرتبہ میں تقریباً نیچے گر گئی تھی، اور اس قدر محنت کی کہ اپنی زندگی میں تقریباً 3 مرتبہ خود کو بیمار کر لیا۔ جب آپ بیماری کے حد کو چھو لیں تو اس سے چھٹکارا پانے کے لیے 2 ہفتے کی چھٹیاں کافی نہیں ہے، صورتحال سے نمٹنے کے لیے طویل وقت چاہیے۔ تو اب یہ مجھے بتاتے ہوئے بہت خوشی ہے کہ میں اپنی پہلی زندگی کی نسبت اب زیادہ بہتر محسوس کرتی ہوں۔ اور یہ صرف اس وجہ سے نہیں ہوا کہ میں نے دعا کی اور خدا نے ایک دم سے سب ٹھیک کر دیا۔ حقیقت میں مجھے بنیادی تبدیلیاں کرنی پڑیں۔ کل رات میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سب سے پہلے جو چیز میں نے کی کہ اپنی زندگی کا جائزہ لیا تاکہ جان سکوں کہ کون سی چیزیں میرا سکون برباد کرتی ہیں، کن طریقوں سے شیطان میرا اطمینان مجھ سے چھین رہا تھا۔ ایک مثال یہ تھی کہ جلد بازی کرنا۔ جب میں جلد بازی کرتی ہوں اور اگر میرا برتاؤ ٹھیک نہیں تو پاک روح کا پھل میری زندگی سے نظر نہیں آئے گا۔ جب تک آپ کسی پھل کو نچوڑتے نہیں تب تک آپ نہیں جان پاتے کہ پھل کا رس کیسا ہے۔ نچوڑنے کا کام جلدی نہیں ہو سکتا، جلدی 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 جلدی۔ ہمیں ایسا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا تو ہم کسی چیز کو کاٹ سکتے ہیں یا پھر رات کو ہی پہلے ساری تیاری کر لیں۔ ایک چیز جو میں اب ہمیشہ کرتی ہوں کہ اگر مجھے پتا ہے کہ کل صبح میرے پاس وقت بہت کم ہوگا، یعنی اگر مجھے جلدی نکلنا ہے، تو میں ہمیشہ ایک رات پہلے فیصلہ کرتی ہوں کہ کیا پہننا ہے تو اسے باہر رکھوں اور اس کے ساتھ پہننے کے لیے زیورات تیار رکھوں اور تیار رہوں تاکہ مجھے عین وقت پر کپڑوں کا انتخاب کرنا نہ پڑے کہ کیا پہنوں۔
آمین. اسی طرح اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. بچوں کا دوپہر کا کھانا رات کو تیار کرنا یا ان سے تیار کروانا، بہت سے کام ہیں جو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. افسیوں 5واں باب اور 16ویں آیت میری پسندیدہ آیات میں سے ایک ہے. پس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو. اپنی زندگی پر غور سے دھیان کرو. جب واپس گھر جائیں گے تو کیا آپ 15 سے 30 منٹ لیں گے شاید دوپہر کو کسی جگہ پر جہاں پر صرف اور صرف آپ صرف اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں؟ کیا آپ اپنی زندگی کی جانچ کریں گے؟ سنیے، صرف یہاں آ کر نہ بیٹھیں اور مجھے نہ دیکھیں یا صرف میری باتیں نہ سنیں بلکہ عمل کریں. گھر جا کر اپنی زندگی پر کچھ غور کریں اور سوچیں، کیا میں اپنی زندگی سے خوش ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی میں وہ کر رہی ہوں جو خدا نے مجھ سے کرنے کو کہا ہے؟ کیا میں غیر مستحکم زندگی گزار رہی ہوں؟ حیران کن بات یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ میں ہر وقت یہ سب نہیں کر سکتی. تو اب ہی وقت ہے جب آپ کو خود کو بدلنے کا فیصلہ کرنا ہے. تو اسی وقت یہ بھی سمجھیں کہ یہی وقت ہے کہ آپ کو اپنے اوپر سرمایہ کاری کرنی ہے. یہی وقت ہے کہ ان سب چیزوں کو اپنی زندگی سے کاٹ ڈالیں جو اچھا پھل پیدا نہیں کر رہی. لیکن غور کریں کہ کس طرح چلتے ہیں. با مقصد لائق اور کامل زندگی بسر کریں. نادان اور بے عقل لوگوں کی طرح نہیں بلکہ دانا، سمجھدار اور ذہین لوگوں کی طرح اپنے وقت کا بہترین استعمال، ہر موقع سے فائدہ اٹھانے والے، کیونکہ دن برے ہیں. جیسے کہ میں نے کہا کہ میری خدمت پہلے سے بہت زیادہ پھیل چکی ہے. ہم دنیا میں تقریباً 2/3 یعنی 83 زبانوں میں اپنی نشریات چلا رہے ہیں. لیکن میں اس پر زیادہ بات نہیں کرنا چاہتی. لیکن اتنے زیادہ مواقع ہیں اور میں بے جا مشقت سے نہیں بلکہ ہوشیاری سے کام کر رہی ہوں. بہت سے لوگ میری مدد کر رہے ہیں جبکہ وہ ہمیشہ ویسا نہیں کرتے جیسا میں چاہتی ہوں کہ وہ کریں. لیکن یہ میرے لیے بہترین ہے کہ وہ میرے دباؤ کو کم کریں اور مجھے شکایت کا کم موقع دیں. یا پھر میں اصرار کرتی ہوں کہ میں یہ سب کام خود ہی کرتی رہوں تاکہ سب کام میرے طریقے سے ہو. میں باقاعدگی سے چھٹیاں لیتی ہوں. میں ہر وقت کام نہیں کرتی. کام 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 کام. میں نے یہ جان لیا ہے کہ چاہے میں کتنی بھی محنت کر لوں کام تو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. کیا کوئی اس نتیجے پر پہنچا ہے؟ میرا مطلب ہے چاہے میں جتنا بھی کام کر لوں یہ کبھی ختم نہیں ہوگا. تو پھر مجھے یہ سیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہر وقت کام ہی نہ کرتی رہوں. کیونکہ خدا نے مسیح میں ہمارے لیے جو کیا اس نے یہ کیا. میری بات غور سے سنیں. خدا نے مسیح میں ہمارے لیے جو کیا اس نے یہ کیا کہ اس نے ہمیں زندگی دے دی. اور اس نے اس لیے نہیں دی کہ ہم اور کچھ نہیں بس ہر وقت کام کرتے ہیں. شاید آپ میں سے کچھ لوگوں کو ابھی کچھ اور محنت کی ضرورت ہے، لیکن آپ جانتے ہیں ہم دونوں لحاظ سے ہمیشہ غیر متوازن رہتے ہیں. دباؤ ختم کرنے کے 5 طریقے. کندھا جھٹکنے کے طریقے کی مشق کریں گے اور سیکھیں گے کہ کندھا جھٹکنے کا طریقہ علاج کیسے کریں. میرے بیٹے نے مجھے کافی بنانے کا نیا برتن دیا اور یہ تقریباً سارے ہی کام کرتا ہے سوائے اس کے کہ کافی ڈالتے ہوئے جہاں سے کافی گر رہی ہے اسے نیچے رکھیں. یہ والا کام نہیں کرتا اور یہ خود سے فلٹر نہیں ڈالتا. آپ چاہیں تو فلٹر کو ہر وقت لگا رہنے دیں لیکن مجھے ایسا کرنا پسند نہیں. اگر آپ کاغذی فلٹر استعمال کرتے ہیں تو آپ کو خود ڈالنا پڑے گا. یہ کافی کو پیس دیتا ہے. یہ سب کام کرتا ہے. کچھ دن پہلے میں نے اپنے لیے کافی تیار کی لیکن کسی وجہ سے میں برتن کو صحیح طور پر نیچے نہیں رکھ سکی اور کمرے سے میں باہر کسی اور جگہ چلی گئی. یہ ایک بڑا برتن ہے. کہنے کی ضرورت نہیں کہ جب میں واپس آئی تو وہاں پر، لیکن اس صبح میرے پاس وقت بہت کم تھا کہ اس جھنجٹ میں پڑتی. میں نے اس کی طرف دیکھا اور سچ بتاؤں تو مجھے کچھ بھی محسوس نہ ہوا اور میں بس یہی کندھا جھٹک کر طریقہ علاج ہے. آمین. اب میں نے وہ جگہ صاف کی. مجھے اچھا نہیں لگ رہا تھا لیکن میں نے اپنی زندگی کا بہت سا حصہ بہت زیادہ سگھڑ بننے میں ضائع کیا. کسی کو معلوم ہے کہ سگھڑ عورت ہونا کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر اس کام کے لیے تیار رہنا جو میں نہیں کر سکتی.
ان چیزوں کو قابو نہ کریں جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. میری بیٹی اکثر کہتی ہے یہ جو ہے بس ہے، اور جب وہ یہ کہتی ہے تو اس طرح کرتی ہے. یہ واقعی آپ کی مدد کرے گا. آئیں اس کی مشق کریں. آپ کتنی پیارے لگیں گے. ڈیو اسے مختلف انداز سے کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں متاثر نہیں ہوا. وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ اگر آپ متاثر نہیں تو آپ واقعی سے متاثر نہیں ہوں گے. لیکن جب وہ یہ کہتے ہیں تو ان کا جسمانی اشارہ بھی ہوتا ہے میں تو متاثر نہیں ہوں. یہی کندھا جھٹک طریقہ علاج ہے کہ میں اس بات کو سر پر سوار نہیں کروں گی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ خیال نہیں رکھتے، بلکہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پریشانی جھٹک رہے ہیں. سنیے، یاد رکھیں خدا اس وقت تک ہماری پرواہ نہیں کر سکتا جب تک ہم اپنی ساری فکر، تمام تحفظات ہمیشہ کے لیے اس پر نہ ڈال دیں، کیونکہ اسے ہماری فکر ہے. دوسری چیز جس کی آپ مشق کر سکتے ہیں کہ اپنے دائرہ کار میں رہیں. دباؤ ختم کرنے کے 5 طریقے. کندھا جھٹک طریقہ علاج. دوسرا، اپنے دائرہ کار میں رہنا. اس کا ہرگز بھی یہ مطلب نہیں کہ ہم کبھی کوئی تھوڑا سا بھی مشکل کام نہیں کریں گے، بلکہ اس کا یہی مطلب ہے کہ ہم اپنی حد پہچانیں اور اس کی قدر کریں. یعنی آپ وہ کام کرنے کی کوشش نہ کریں جو ٹھیک سے نہیں کر سکتے. آمین. آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ کس قدر گندگی ہوگی اگر میں گھر جا کر الماری ٹھیک کرنے کی کوشش کروں، یا پھر بہت ہی شاندار قسم کا میٹھا کھانا بناؤں. جی، کچھ سال پہلے تک یہ میرا مسئلہ تھا. میں نے سوچا کہ اب میں عام طریقے سے کام کروں گی. یعنی بعض اوقات جب بہت سی عبادات کروانے کے بعد یا مسلسل کام کے بعد، یا پھر اس طرح کہیں کہ یہ میرے لیے اچھا نہیں کہ میں ہر وقت بہت زیادہ روحانی بنی رہوں. مجھے عام حالت میں بھی رہنے کی ضرورت ہے. اور جب مجھے بہت تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہو اور میں نے حد سے زیادہ روحانی خوراک کھا لی ہو تو اکثر میں بہت زیادہ گھریلو قسم کی بن جاتی ہوں، جو کہ صرف مذاق ہے، لیکن میں ایسی نہیں ہوں. یہ میری پسند کی چیز نہیں ہے. میں نے کھانوں کی ترکیب والی کتاب لی، اور آپ یہ نہیں جاننا چاہیں گے کہ میں نے مرچ مسالوں پر کتنا پیسہ خرچ کیا ہے. میرے پاس ہر قسم کے مسالہ جات ہیں جن کے بارے میں آپ تصور کر سکتے ہیں، اور میری بیٹی کہتی ہے کہ آپ ان سب چیزوں کا کیا کریں گی. میں کھانے بنانے کا آغاز کروں گی. یہ میرے لیے بہت ہی اچھا ہوگا اور میں اس سے لطف اندوز ہوں گی. یہ اچھا ہوگا. میں نے فیصلہ کیا کہ میں اپنے اور ڈیو کے لیے بام مچھلی کا سالن بناؤں گی، کیونکہ ہمیں بام مچھلی کا سالن بہت پسند تھا اور اسے بنانا بھی آسان ہے. نوڈلز، سوپ یا پنیر کی طرح یہ بنانا مشکل نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں کسی وجہ سے وہ سالن گوند بن گیا اور یہ بہت برا تھا. آپ جانتے ہیں وہ سارے مسالے الماری میں ہی ہیں، اور میں پھر سے اپنی سہولت کے حلقے میں واپس آ گئی، جو میں کر سکتی تھی کیونکہ میں ایسا کر سکتی ہوں اور مجھے کچھ وقفے کی ضرورت ہے. لیکن یہ وہ کام ہے جو میں آسانی سے کر سکتی ہوں. یہاں سامنے کھڑے ہونے میں مجھے کوئی گھبراہٹ نہیں ہے، اور نہ ہی آپ لوگوں کی وجہ سے. میں بالکل بھی نروس ہوں. یہ کام میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر مجھے کیک بنانا ہو یا انہیں کچھ پکا کر دینا ہو یا ڈیو کو نیکر بنا کر دینا ہو، میں دباؤ کا شکار ہو جاؤں گی. بھیانک خواب. لیکن اپنی سہولت کے دائرہ کار میں رہیں اور یہ مت سوچیں کہ آپ کو دوسروں کے ساتھ موازنہ کرنا ہے. اوہ خدایا، یہ کس قدر دباؤ کا باعث ہے. لیکن ہم سوچتے ہیں چونکہ دوسرے لوگ یہ کر رہے ہیں تو ہمیں بھی کرنا ہے. میں آپ کو بتانا چاہوں گی کہ چاہے کوئی کسی طرح کا بھی کام کر رہا ہے اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ باقی تمام لوگوں کو بھی یہ کرنا چاہیے، تب اگر آپ اپنے لیے کھڑے نہیں ہوں گے تو آپ کو اپنی ساری زندگی وہی کام کرتے رہنا پڑے گا جو آپ کو ناگوار اور ناپسند لگتے ہیں، اور آپ برا محسوس کریں گے کیونکہ آپ کو وہ کام کرنا نہیں آتا اور وہ کام آپ کو کرنا بھی نہیں چاہیے. آمین. تیسرا طریقہ جو کام آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہا ہے، اپنے معمول میں سے وہ کام نکال دیں. اس طرح شاید آپ کو مزید آدھا گھنٹہ مل جائے جو آپ اپنی ذات پر صرف کر سکیں.
اپنے معمولات میں سے وہ تمام کام نکال دیں جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہو رہے. کیا آپ کسی ایسی کمیٹی کی میٹنگ میں جو سوائے بحث اور تکرار کے کوئی فیصلہ نہیں کر پاتی؟ خداوند رحم کر. مجھے ایک چرچ کی کمیٹی یاد ہے جس کی میں کبھی ممبر تھی. وہ ہمیشہ ہی تکرار اور بحث کرتے رہتے تھے کہ مرکزی دروازے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. یہ سب بیزار کرنے والا ہے. آپ ایپ جوئی کرنے میں یا ایپ جوئی سننے میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں؟ آپ دوسرے لوگوں کی ان کے مسائل کے متعلق شکایات سننے میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں جبکہ انہیں ٹھیک کرنے میں بالکل بھی سنجیدہ نہیں ہوتے؟ وہ نہیں چاہتے، وہ آپ کی مدد نہیں چاہتے. ان کو حل نہیں چاہیے، اور اگر آپ ان کو حل بتاتے ہیں تو پھر بھی انہیں حل نہیں چاہیے ہوتا. آپ ٹی وی پر بیکار پروگرام دیکھنے میں کتنا وقت صرف کرتے ہیں؟ یا پھر شاید 2 گھنٹے بیکار میں صرف چینل بدلتے جانا لیکن دیکھنا کچھ بھی نہیں. میں جانتی ہوں کہ شاید آپ میں سے کچھ لوگ ریئلٹی شو بہت شوق سے دیکھتے ہیں، لیکن مجھے پسند نہیں کیونکہ میں زندگی میں بہت تلخ حالات کا سامنا کر چکی ہوں. شکریہ. جب میں ٹی وی دیکھتی ہوں تو میں خیالی چیزیں دیکھنا پسند کرتی ہوں. مجھے تو پریوں کی کہانی چاہیے. مجھے وہ دیکھنا ہے جس کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں بیٹھ کر کسی دوسرے خاندان کی لڑائی جھگڑا نہیں دیکھنا چاہتی جو شاید ایک دوسرے کو مارنے کی حد تک پہنچ جاتے ہیں. مجھے ان سب باتوں سے نکلنے میں 40 سال لگے. چوتھا طریقہ، اپنے ساتھ بیٹھے شخص کو کہیں کہ آپ چوتھے طریقے کو پسند نہیں کریں گے. میں آپ کو پہلے ہی بتا رہی ہوں آپ اس کو پسند نہیں کریں گے، کیونکہ دباؤ کو کم کرنے کے لیے چوتھا طریقہ جو آپ استعمال کر سکتے ہیں وہ ہے ورزش کرنا. پوری دنیا میں دباؤ کم کرنے کے لیے ورزش بہترین طریقہ ہے. سنیں، ہمارے جسم میں ایک چیز ہے جسے اینڈروفین کہتے ہیں. یہ اچھا احساس دلانے والے ہارمونز ہیں اور یہ اس وقت بڑھتے ہیں جب ہم ورزش کرتے ہیں. اینڈروفینز ہمیں خوشی کا احساس دلاتے ہیں اور ہماری فکر مندی کم ہو جاتی ہے. ورزش سے آپ کی نیند بہتر ہو جاتی ہے اور یہ دباؤ کا مقابلہ کرنے میں مددگار ہیں. اگر آپ اتنی ورزش کرتے ہیں کہ پسینہ آ جائے تو آپ کے جسم سے زہریلے مادے خارج ہوتے ہیں اور آپ کا بلڈ پریشر بھی کم ہو جاتا ہے. آپ کے دل کی دھڑکن نارمل اور کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے اور آپ کا مزاج بھی بہتر ہو جاتا ہے. 10 سال پہلے میں نے جم جانا شروع کیا اور اب میں گھر میں ہی ورزش کرتی ہوں. ہم نے اس کے لیے تربیت کار رکھا ہے اور ہم 5 لوگ گھر پر ورزش کرتے ہیں. ہمارے 2 بچے، ڈیو، میں اور ہماری بہویں. اور حال ہی میں باہر کے موسم میں نے چہل قدمی کو ورزش میں شامل کیا ہے. اس لیے روزانہ ورزش کے علاوہ میں 4 میل چلتی ہوں. اس وقت میرا کولیسٹرول پچھلے 15 سال کی نسبت بہت ہی کم ہے. سنیے، میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں. میں آپ کو تحریک دینے کی کوشش نہیں کر رہی یا شاید کر رہی ہوں، لیکن ہاں سچ یہ ہے کہ میں ایسا کر رہی ہوں. سچائی سے کہوں گی. میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں، میری طرف دیکھیں، میں آپ کو کچھ بتانے والی ہوں. مجھے اس بات پر یقین نہیں آتا کہ چہل قدمی کی وجہ سے میرے اندر عجیب سی توانائی ہے. چہل قدمی کی وجہ سے میرے اندر توانائی کی جو مقدار ہے وہ میرے لیے چونکا دینے والی ہے. یہ آسان نہیں ہے. میں پہاڑیوں پر چڑھتی ہوں. یہ آسان نہیں ہے لیکن مجھے پسند ہے. میں آپ کو صرف بتا رہی ہوں آپ وہ کریں جو آپ کرنا چاہتے ہیں. میں آپ کی استاد ہوں، اس لیے میں آپ کو وہ بتاؤں گی جو میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے مددگار ہوگا. آج اس دنیا میں بہت زیادہ دباؤ ہے
اور پہلے زمانوں کی بنسبت اب یہ زیادہ ہی بڑھتا جا رہا ہے. سوچے جو چھوٹے چھوٹے آلات ہم اپنے ساتھ لیے گھومتے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ ہم اپنے فون کے بغیر ٹوائلٹ بھی نہیں جاتے. سنیں، کیا آپ میں سے کبھی کوئی ٹوائلٹ جاتے ہوئے فون لینے واپس آیا ہے اس لیے کہ کوئی کال نہ آ جائے؟ مجھے ایسا کرنا پڑتا ہے. دنیا نہیں بدلے گی. اس کی مانگ بڑھتی ہی جا رہی ہے، اور زیادہ اور بھی زیادہ. اور اس طریقے کے ذریعے آپ اپنی مدد کر سکتے ہیں کہ باقاعدگی سے ورزش کریں. ایسا کریں جیسے آپ چاہیں. لیجیے اب. اور اب نمبر 5، آرام کے لیے وقت نکالیں اور وہ کام کریں جو کرنا آپ پسند کرتے ہیں. جی ہاں، وہ کام کرنے کے لیے وقت نکالیں جس سے خوش ہوتے ہیں. مختصر دورانیے کی تعطیلات لیں، چاہیے 10 منٹ کی ہی کیوں نہ ہو. چھوٹے چھوٹے وقفے لیں، جیسا کہ دوپہر میں کافی کا کپ. کچھ دیر بیٹھنے کے لیے وقت نکالیں. مصروفے سے کچھ دیر جان چھڑائیں، کسی پرسکون جگہ جائیں، چائے کا کپ پئیں اور لطف اٹھائیں. بیوٹی پارلر جائیں، معمول بنائیں تاکہ مہینے میں 1 مرتبہ یہ کام کر سکیں. کسی طرح کچھ دیر کے لیے لوگوں سے دور ہو جائیں. خوبصورت لگنے کے لیے آپ کی قدر 3 یا 400 روپے سے زیادہ ہے. خوبصورت چیزوں کی طرف دیکھیں. قدرتی نظارے کے لیے باہر نکلیں، وقت نکالیں، کسی خوبصورت چیز کو دیکھیں، سانس لیں. ارادتاً آرام کا اہتمام کریں. میں مختصر طور پر کچھ بتانا چاہوں گی، کچھ وقت لوں گی اور پھر اسے ختم کروں گی. آج کل ہمارے لیے انتخاب کی بہتات کا مسئلہ ہے. ایک چیز جو بہت زیادہ دباؤ کا باعث ہے کہ ہر چیز کی اتنی زیادہ اقسام ہے کہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اس وقت ایک عام اسٹور میں 48,750 قسم کی اشیاء ہیں. عام اسٹور میں 48,750 قسم کی اشیاء ہیں اور 228 قسم کے ٹھنڈے سیریل، 67 قسم کے جو اور جو سے بنی ہوئی کھانے کی اشیاء، 57 قسم کے گرینولا. جی ہاں، کل ملا کر 29 قسم کے M&Ms. کل رات میں نے ٹی وی پر اشتہار دیکھا. ایک عورت اپنے شوہر کو پھلیوں کا ٹن لینے بھیجتی ہے. کیا آپ نے دیکھا ہے؟ ابلی ہوئی پھلیوں کی 17 اقسام کی اشیاء ہیں. باربیکیو والی پھلیاں، گوشت والی پھلیاں، بغیر گوشت والی پھلیاں. اس وقت میرے پاس بہت زیادہ کپڑے ہیں جو پہلے نہیں تھے. یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنی کپڑوں کی الماری سے میں یہ انتخاب نہ کر سکوں کہ کیا پہنوں؟ نوجوانی میں مجھے کپڑوں کے انتخاب میں کوئی مسئلہ نہیں تھا. میری الماری میں کل ملا کر 8 جوڑے تھے. دنوں کے حساب سے پیلا، نیلا اور سبز. مجھے کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی کہ کون سے جوتے پہنوں کیونکہ صرف 2 ہی جوڑی تھے. مجھے کوئی مشکل نہیں تھی کہ ٹی وی پر کیا دیکھنا ہے کیونکہ اس وقت 3 ہی چینلز ہوتے تھے اور اب 500 ہیں اور سمجھ نہیں آتا کہ کون سا دیکھوں. لیکن سنیں، دباؤ کا انتخاب. آپ اپنی زندگی میں دباؤ کو کم کر سکتے ہیں اگر آپ یہ فیصلہ کن ارادہ کر لیں. آپ میں سے کئی لوگوں کو مختلف فیصلے کرنے کی ضرورت ہے اور آپ نے شاید سوچ سوچ کر خود کو اس کے لیے پاگل کر رکھا ہے. سوچ سوچ کر اوہ، کہیں خدا کو کھو نہ دوں، کہیں خدا کو کھو نہ دوں. بہت سال پہلے خدا نے مجھے بتا دیا تھا کہ اگر تم مجھے کھو بھی دو تو میں تمہیں ڈھونڈ لوں گا. آئیں خدا کی تعریف کریں. کتنی اچھی بات ہے کہ آپ اپنی زندگی میں دباؤ کو کم کر سکتے ہیں اور یہ بھی کہ ہم اس کی مدد کے لیے خدا پر بھروسہ کر سکتے ہیں. پہلا پطرس 5 باب کی 7 آیت کے مطابق ہم اپنی ساری فکر اس پر ڈال سکتے ہیں کیونکہ اسے ہماری فکر ہے.